آف دا نیشنل اسمبلی، اس سے زیادہ اہم جگہ پاکستان میں سیاسی اعتبار سے، آئینی اعتبار سے نہیں ہے. اس فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جے آئی ٹی رپورٹ کہہ رہی ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے اپنی پریس کانفرنس میں یہ چیلنج کیا تھا علی زیدی صاحب کو کہ جے آئی ٹی رپورٹ سندھ حکومت پبلک کرنے جا رہی ہے، ان جے آئی ٹی رپورٹس میں کہیں پر بھی آپ کے لگائے گئے جو الزامات ہیں ان کا ذکر نہیں ہے. یہ آپ کی دماغی اختراع ہو سکتی ہے، لیکن جے آئی ٹی آفیشیل ڈاکیومنٹ میں ان الزامات کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور آج علی زیدی صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کو خود اعتراف کر لیا کہ ان کے پاس کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ 3 جے آئی ٹیز بنی تھیں. وہ بھائی 3 جے آئی ٹیز نہیں بنتی، جے آئی ٹی ایک بنتی ہے. اس جے آئی ٹی کے ممبران ہوتے ہیں، اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، اور وہ جو جے آئی ٹی پوری ٹیم ہے وہ اپنی رپورٹ کو فائنلائز کر کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو جمع کراتی ہے، جو کہ ان تینوں کیسز کے اندر اس پروسیس کو فالو کیا گیا. اور وہ تینوں آفیشیل ڈاکیومنٹس کو جو سندھ حکومت کا وعدہ تھا، جو سندھ حکومت کی کمٹمنٹ تھی، وہ کل ہم نے ویب سائٹ پر ڈال دیا، اس کو پبلک کر دیا. اور میں سمجھتا ہوں وہ رپورٹس اس بات کی ونڈیکیشن ہے کہ جو سندھ حکومت کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ علی زیدی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر جھوٹ بولا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ تمام باتیں ثابت ہو جاتی ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ علی زیدی صاحب نے کہا کہ پہلی جے آئی ٹی رپورٹ بنی، کسی نے دستخط نہیں کیا اس کے اوپر. وہ بھائی کون دے رہا ہے آپ کو یہ جے آئی ٹی رپورٹ؟ بتائیں تو صحیح. اپنے لیپ ٹاپ میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں آپ؟ سورس کیا ہے آپ کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ بنی لیکن دستخط کسی نے نہیں کیا؟ یعنی کہ کوئی اس جے آئی ٹی رپورٹ کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہیں ایک اور جے آئی ٹی رپورٹ بنی. ہاں، سندھ حکومت نے جو رپورٹ لگائی ہے وہ تمام دستخط کے ساتھ ہے، 7 دستخط ہیں اس میں، جے آئی ٹی کے ہیڈ کا دستخط بھی ہے، تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا دستخط بھی ہے. ایک اور جے آئی ٹی ہے جس میں 4 دستخط ہیں، اور وہ جے آئی ٹی رپورٹ انہیں دستخط کر کے بھجوا دی. کس کو بھجوائی؟ سندھ حکومت جس نے جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی اس کو تو نہیں ملی، کسی عدالت میں بھی جمع نہیں ہوئی. کون کریٹ کر رہا تھا وہ؟ اور میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ڈاکیومنٹ، علی زیدی صاحب ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہیں، وفاقی وزیر ہیں، کیا وفاقی وزیر وداؤٹ سگنیچر ڈاکیومنٹس کو فلور آف دا ہاؤس پر لہرا سکتا ہے؟ کیا وہ اتنے بڑے بڑے سنگین الزامات ایک سادے کاغذ کے بیسس پر کر سکتا ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے نہیں میرے پاس 4 دستخط والی چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں علی زیدی صاحب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا یہ پرسنل اوپینین ہو سکتا ہے علی زیدی صاحب کے بارے میں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کے دماغی توازن کا فیصلہ کوئی سائیکیٹرسٹ ہی کرے گا نا، کوئی میڈیکل بورڈ کرے گا. وہ میڈیکل بورڈ زبانی اعتبار سے تو نہیں کرے گا، لکھت میں کرے گا. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا وفاقی حکومت ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دے گی، وہ میڈیکل بورڈ انویسٹیگیٹ کرے گا، انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد کاغذ پر اپنی فائنڈنگ دے گا اور دستخط کر دے گا، سٹیمپ لگ جائے گی. تو اس طرح کے کاغذات تو پتہ نہیں کتنے ماضی میں کریٹ کیے گئے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، سیاسی لیڈرشپ کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن ڈاکیومنٹ سرکاری وہی ہوتا ہے، جے آئی ٹی کی حیثیت اسے ہی حاصل ہے جس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہوتی ہے، دستخط ہوتی ہے. جو آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے وہ پبلک کر دیا گیا ایز پر دا کمٹمنٹ آف سندھ گورنمنٹ، اور اس کے اوپر جو باتیں علی زیدی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے لیے کی وہ سب کی سب غلط تھی، جھوٹ تھی، بے بنیاد تھی. میں آخر میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد میرے دوست بات کریں گے، کہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ اس ملک کو درپیش جو موجودہ مسائل ہیں اس سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے، بار بار یہ وفاقی وزراء آ کے الزام تراشی کی سیاست کرتے ہیں، پرانی باتیں کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. 2016 میں تمام چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں، عدالت میں کیسز چل رہے ہیں. قادر پٹیل صاحب
پھر جب انکوائری ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی, انہوں نے انویسٹیگیشن کو فیس کیا, بھاگے نہیں, بھاگتا کوئی اور ہے. لیکن جو موجودہ مسائل ہیں اس ملک کے, چینی بحران عمران خان صاحب کی دین ہے پاکستانی قوم کو. اربوں روپے کا ڈاکہ پاکستانی عوام کے اوپر ڈالا گیا. کس نے ڈالا؟ وفاقی حکومت نے ڈالا. کس کے کہنے پر ڈالا؟ عمران خان صاحب کے کہنے پر ڈالا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور یہ کوئی سادہ کاغذ بھی نہیں کہہ رہا ہے. یہ انکوائری کمیشن جو کہ عمران خان صاحب نے تشکیل دیا تھا, اس انکوائری کمیشن رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. وفاقی حکومت نے کس کے کہنے پر؟ کامرس منسٹری کے کہنے پر اجازت دی. کامرس منسٹری کا منسٹر انچارج کون ہے؟ عمران خان صاحب ہے. آٹے کا بحران ہوا, اس وقت بجلی کا بحران ہے. ہم کراچی میں بیٹھے ہیں, لوگوں کو بجلی نہیں مل رہی ہے, لیکن بجلی کے نرخوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. سب کو پتا ہے کہ کے الیکٹرک کا مالک کون ہے, اس کی سیاسی قربت کس کے ساتھ ہے, کیا کیا مراسم ہے. اس وقت جب کراچی والوں کو بجلی نہیں مل رہی, بجائے اس کے کہ وفاقی حکومت کوئی مرہم ڈالتی, وہ بجلی کے مسائل حل کرتی, بجلی کے نرخ یک طرفہ طور پر صرف کراچی شہر میں بڑھا دیے گئے. دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی. وہ کہتے ہیں نا, بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے, کافی عرصے بعد مجبوراً ان کو تیل کے نرخوں میں کمی کرنی پڑی. لیکن میرے خیال میں پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ تیل دستیاب نہیں تھا, کہ تیل دستیاب نہیں تھا. یہ ہے اس حکومت کی رٹ. بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں یہ, لیکن قیمتیں کم تو کی, لیکن ان قیمتوں پر تیل ایک عام آدمی کو دلوا نہیں پائے. بڑے بڑے اعلانات کے نہیں, 2 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا, 3 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا, آج ہو رہا ہے کل ہو رہا ہے. وہ معاملہ حل نہیں ہوا. آخر میں ان کو ان مافیاز کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے, اور یک طرفہ طور پر پھر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی بار 30 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو اوگرا نرخوں کو بڑھاتی ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے, وفاقی حکومت نے 26 تاریخ کو یا غالباً 27 تاریخ کو نرخوں میں اضافہ کر دیا, اور عوام کے اوپر ایک بار پھر مہنگائی کا بوجھ ڈالا گیا. پیپلز پارٹی کا قصور یہی ہے کہ بار بار اس بے لگام حکومت کو لگام دینے کی کوشش کر رہی ہے. بار بار اس ناکام نکمی حکومت کو یہ بتا رہی ہے کہ آپ عوام کا استحصال کرنا بند کر دیں. جو چینی کیس میں, آٹے کیس میں, تیل کیس میں آپ نے عوام کے مال پر ڈاکہ ڈالا ہے, ہمارا قصور یہ ہے کہ فلور آف دا نیشنل اسمبلی پہ ہمارے چیئرمین اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں, ہمارے ممبران قومی اسمبلی اس ایشو کو اجاگر کر رہے ہیں. اور اسی لیے چونکہ تنقید ان کو پسند نہیں ہے, میڈیا ہاؤسز بھی جب بات کرتے تو ان کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے سرزنش کی جاتی ہے. اسی طریقے سے جو سیاسی لیڈران ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, ان کو یا تو وہ نیب کے ذریعے بند کرا دیتے ہیں, یا پھر اس طرح کی الزام تراشی کا پروسیس سٹارٹ کرتے ہیں. میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ علی زیدی صاحب کی ہوئی باتیں جھوٹ کا پلندہ تھیں, غلط بیانی پر مبنی تھی, اور ان کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. جو آفیشل جی آئی ٹی سندھ حکومت کے پاس تھیں, جو آفیشلی سبمٹ کی گئی تھی, جو سرکاری دستاویزات ہیں, وہ سندھ حکومت پہلے ہائی کورٹ کے سامنے سیلڈ انویلپ میں دے چکی ہے, اور کر اس کو ویب سائٹ پر ڈال کر پبلک کر چکی ہے. سعید غنی صاحب بات کچھ کرنا چاہیں گے, اس کے بعد آپ. میں کوئکلی تھوڑی سی بات کروں گا, کیونکہ آج زیادہ فوکس موصوف کا میں تھا, رہتا ہوں ہمیشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.